السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اس حوالے سے کئی سوالات آئے ہیں۔ میں 3 سوال کا پہلے جواب دے چکا ہوں، آج چوتھے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اس میں 3 آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قوم سمود میں ان کو جو ہلاک کیا گیا ہے تو وہ سورہ اعراف میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انہیں زلزلہ نے آ پکڑا، جبکہ سورہ ہود میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور سورہ زاریات میں وہاں کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ تو کیا اس اللہ نے جس عذاب سے بھی گزارا تھا، اللہ کو خود نہیں معلوم کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے، تیسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے؟ اب یہ تو اللہ کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ قرآن میں دیکھیے اختلاف ہی اختلاف ہے۔ آئیے آج ان تینوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا بتا دیتا ہوں، پھر جو میری فہم وہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ سورہ اعراف آیت نمبر 78 یعنی 7 کی 78۔ یہاں لکھا ہے فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جو ان کا ترجمہ ہے پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی یہاں پہلی جگہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اصل میں رجف کی معنی کیا ہے؟ کیا واقعی زلزلہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر اسے سمجھ لیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ فَآخَذَتْهُمْ پس انہیں پکڑا۔ رجف کہا جاتا ہے اضطراب کے ساتھ حرکت کو، یعنی ایسی حرکت جس میں بڑے اضطراب ہو۔ زلزلے میں بھی کیونکہ ایسی حرکت ہوتی ہے کہ اس سے ایک اضطرابی کیفیت آتی ہے، لوگوں کی تیز چیخیں نکل آتی ہے، لوگ باہر نکل آتے ہیں، اس لیے زلزلے کو بھی رجف کہا جاتا ہے۔ تو پس انہیں پکڑا حرکت کے ساتھ اضطراب نے۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ رہ گئے، فی دارہم اپنے ٹھکانوں میں، جاسمین اوندھے۔ تو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے پس انہیں حرکت کے ساتھ تیز اضطراب نے پکڑا، پس وہ اپنے ٹھکانوں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب حرکت کے ساتھ اضطراب جو ہوتا ہے اس میں تیز چیخیں بھی نکلتی ہیں، اس میں گھبراہٹ بھی ہے، اور یہ ساری باتیں زلزلے میں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے زلزلہ کر دیا، جبکہ زلزلہ رجف کا ترجمہ کر کے اس کو محدود کر دیا گیا۔ قرآن میں جو رجف آیا ہر جگہ وہ اس کو آپ حرکت کے ساتھ تیز اضطراب کہیں گے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ، یہ ہے سورہ ہود اور اس کی ہے آیت نمبر 67۔ یہاں لکھا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب یہاں الصیحہ کا لفظ ہے، وہاں رجف تھا، یہاں الصیحہ ہے۔ تو وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑا ظلم کرنے والے لوگوں کو۔ الصیحۃ صیحت کہا جاتا تیز چیخ کو، اچانک جو تیز چیخ اٹھتی ہے اس کو صیحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تیز چیخ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں جیسے اگر ایٹم بم کا حملہ ہو جائے، اس کو چھوڑے صرف بمباری ہو جائے تو اس سے بھی لوگوں کی تیز چیخیں نکل جاتی ہیں، اور بھی بے انتہا چیزیں ہیں، کوئی گر پڑتا ہے اس کی بھی تیز چیخ نکل جاتی ہے۔ تیز چیخ کی بھی کئی کوالٹی ہے، اس کو بھی کسی ایک جگہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ سیلاب میں لوگوں کی تیز چیخیں نکلی ہیں، اسی طرح دھماکے میں تیز چیخیں نکلتی ہیں، بجلی کی کڑک میں بھی تیز چیخیں نکلتی ہیں۔ تو تیز چیخ کا کسی ایک جگہ سے وہ پیمانہ نہیں ہے جو چنگھاڑ کر کے اس کو محدود کر دیا ہے۔ تو پکڑا ظلم کرنے والے لوگوں کو تیز چیخ نے، ایک تیز چیخ نے، فَأَصْبَحُوا پس وہ رہ گئے، فی دیارہم اپنے ٹھکانوں میں، جاسمین اوندھے۔ اور ظلم کرنے والے لوگوں کو ایک تیز چیخ نے پکڑا، پس وہ اپنے ٹھکانوں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو یہ دونوں جگہ بات ایک ہی تھی، بس صرف رجف کی جگہ یہاں پر صیحہ لفظ آ گیا۔ اب جو تیسری جگہ آیا ہے سورہ نمبر 51 الزاریات، اور اس کی آیت نمبر ہے 44 یعنی 51 کی 44۔ یہاں لکھا ہے فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ یہ سلسلہ وہی چل رہا ہے، اور یہاں پر جو سمود کی قوم پر عذاب بتایا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے تھے۔ یہاں صاعقہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ انہوں نے بجلی کی کڑک کیا ہے۔ فَأَتَوْا پس انہوں نے نافرمانی کیا، ان امر ربہم اپنے رب کے معاملات کے بارے میں، رب کے معاملے کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس انہیں پکڑا الصاعقہ ایک تیز کڑک جیسی چیخ۔ اب صاعقہ صرف بجلی کی کڑک کو نہیں کہتے ہیں، اب بہت تیز بارش ہو اس میں بادل گرجتے ہیں وہ بھی کڑک ہے، بجلی چمکتی اس کی ایک الگ کڑک ہے،
اور اگر آپ کو بمباری کر دی جائے تو اس کی بھی ایک کڑک آواز ہے، تیز کڑک کی طرح آواز ہے۔ تو یہ بھی صرف بجلی کی کڑک نہیں ہے، ہر کڑکدار آواز اس میں چیخ بھی نکلتی ہے۔ تو یہاں بھی جو بات ہے وہ ہے، پس انہوں نے اپنے رب کے معاملات کے بارے میں، رب کے معاملے کے بارے میں نافرمانی کیا، پس انہیں ایک تیز کڑک نے پکڑا، وہم ینظرون، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے، یا انہیں یہ مہلت دی گئی تھی۔ نظر کہتے ہیں عمل کر کے دیکھنے کو۔ تو یہ ایسا نہیں کہ سامنے کچھ دیکھ رہے تھے، بلکہ جو عمل کیا اس کے نتائج دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عمل کا نتیجہ جو انہوں نے رب کے معاملات کے بارے میں نافرمانی کیا، یعنی فعات اور امر ربہم جو کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صاعقہ نے انہیں پکڑا، اور وہ اپنے عمل کے نتیجے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ نے بلا وجہ نہیں دے دیا، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر، بلکہ لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں قطعی کوئی اختلاف نہیں ہے، بات وہی سمجھ کی ہے کہ ہمارے یہاں مترجم، جو عام مترجم ہے، جو ہمارے روایتی ترجمہ ہے، اس میں ایک لفظ کو روایت کے مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور انہیں خود اس بات کا خیال نہیں کہ اللہ پر کتنی بڑی الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے کہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کی کڑک نے پکڑا، ایک جگہ کہہ رہا ہے زلزلے نے پکڑا، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ چنگاڑ نے پکڑا۔ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ رجف جیسے اضطراب کے ساتھ حرکت کو کہتے ہیں، صیحہ ایک تیز چیخ کو کہتے ہیں، اور صاعقہ ایک تیز کڑک کو کہا جاتا ہے۔ تو کڑک کی آواز کے ساتھ ایک تیز چیخ نکلی، اور اس میں وہ ان کی حرکت اضطراب والی ہو گئی۔ اس میں کوئی یہ الگ الگ مختلف معنی نہیں ہے، ایک ہی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا مشاہدہ آپ عام طور پر کر سکتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں بمباری ہوئی، ابھی یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے، وہاں بھی جن علاقوں میں بمباری ہو رہی ہے، وہاں بھی اگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو ان کی بھی یہی حالت ہے، ایک اضطرابی کیفیت ہے، اس میں تیز چیخ بھی نکلتی ہے، اور وہ ایک کڑکدار آواز بھی ہوتی ہے، اور اس میں لوگ مرتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ یہاں بھی کوئی قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کوئی نسیان کا مرض ہے کہ وہ بھول گیا کہ پہلے اس نے کس چیز سے عذاب دیا تھا، کیا لکھ دیا ہے، بعد میں کیا لکھ دیا ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ انسانی کلام تو نہیں ہے کہ پہلے کچھ لکھ دیا، پھر بعد میں آگے پہنچتا رہا تو وہ بھول گیا تھا کہ آگے کیا لکھا، پھر دوبارہ یہاں کچھ اور لکھ دیا۔ تو یہ وہ قرآن دشمن لوگ ہیں جو قرآن میں اختلافات دکھا رہے ہیں، صرف اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں ثابت کرنے کے لیے، یعنی اسے غیر اللہ کی کتاب ثابت کرنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ جو بھی ہیں، جو ایسا قرآن دشمن ہے، وہ دنیا کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ وہ کسی ایک کتاب کا بھی دعویٰ کر لیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو ان کی کیا سوچ ہے اور کیا کچھ ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے صرف قرآن دشمنی میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے علماؤں کا روایتی ترجمہ ہے، کیونکہ انہوں نے روایت کے ذریعے قرآن کو سمجھا، ان اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھا ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کے کلام کا شرک نہ کرتے اور قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے تو یہ اختلافات نہیں آتے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔